بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين صدق اللہ۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر وسیع ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہربان پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیو، آج کا سبق سورۃ انعام کی آیت نمبر 111 اور 8ویں پارے سے آغاز ہو رہا ہے، لیکن آئیے 7ویں سپارے کے اس آخری حصے کی طرف جہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ تذکرہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سورۃ انعام آخری اس دور کے اندر اتری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 13واں سال تھا نبوت کا مکہ کے اندر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرتوں کا آغاز کیا اور ان آخری عرصے کے اندر مشرکین سب سے بڑا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے۔ مسلسل ان کا اصرار بڑھتا جا رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معجزہ جب اللہ دکھا دیتے ہیں اور پھر بھی قوم اس پر ایمان نہیں لے کر آتی، پھر اللہ رب العزت کا یہ سنت اور یہ طریقہ رہا ہے ماضی کے اندر، پھر وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس قوم کو ہم نے تباہ نہیں کرنا ہے، یہ قوم محمد
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور ان کی امت ہے، اس لیے اپنے دائیں بائیں بکھری ہوئے معجزات کو دیکھو، یہ سورج، یہ چاند، یہ کیلنڈر سورج کا، یہ چاند کا کیلنڈر، یہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی کے اندر کے نظام، تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک کا نظام، یہ سارے معجزات نہیں تو کیا ہے؟ اس میں کوئی ہے کوئی اور انسان اس کو بنانے والا؟ پھر آخری حصے کے اندر 7ویں پارے کے آخری حصے میں کہا دیکھو اہل ایمان، آپ لوگ ان کے معبودان باطل کی گالی مت دو۔ اگر گالی دو گے جواب میں گالی نہیں۔ یہ بڑا اہم سبق اخلاقیات اور حکومت کو سکھایا، جس سے آگے بڑھ کر اس زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا تھا، آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاؤں کو نبھانا تھا۔ ان کی ساتھ ساتھ تربیت، جہاں شرک کی ابطال اور شرک کی تمام باتیں بتائی جا رہی، یہ غلط ہے صحیح کیا ہے، وہاں اس امت کے افراد کی بھی تربیت ہو رہی ہے کہ دیکھو مت گالی دو، اگر تم گالی دو گے وہ تمہارے سجدے رب کو جائے گی۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان سے کہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معجزہ دکھا دیجیے ہم ایمان لے آئیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ معجزہ سارے بھی دکھا دی جائے کہ ایمان نہیں کرنی ہے۔ یہ تھی گزشتہ سپارے کا آخری حصہ سورہ نام کا جو آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اب وہی تسلسل چل رہا ہے، مانو اور میں نہ مانو والی بات۔ اللہ رب العزت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو اننا، اور اگر ہم نزلنا نازل کرنے الیہم ان پر ملائکہ فرشتے، وکلمہم الموتیٰ اور مردے ان سے کلام کرنے لگے، وحشرنا علیہم اور ہم اکٹھا کر لیں کلو تمام شیء چیزوں کو قبولاً ان کے سامنے، ما کانوا لا یؤمنون یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے، الا مگر ان یشاء اللہ جیسا اللہ چاہے، ولیکن اکثرہم یجہلون لیکن اکثر لوگ ان میں سے یجہلون نادان ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیے ہم نے جو فرشتوں کو بنایا ہے اور کائنات کی دیگر مخلوقات کو بنایا ہے، انہیں فطرتی طور پر اس بنیاد پہ بنایا ہے کہ میری اطاعت ہے، اور انسان کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اپنے رب کو پہچان کر اس کی بندگی اور اپنی مرضی سے کرے، اس کے سامنے دونوں راستے کھلے ہوں، برائی کے بھی اور اچھائی کے بھی، اللہ رب العزت کے تعارف اور پہچان کے بھی اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک اور ابدال کے بھی، اس میں عقل اور سوجھ بوجھ کے ساتھ انسان صحیح راستے کا انتخاب ہے۔ اللہ نے فرمایا اس انسان کو بنانے کا مقصد یہ ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اگر ہم چاہیں تو فرشتوں کو نازل کر دیں اور تم مردوں سے کلام کرنے لگو، اور سارے جن کو تم پسند کرتے ہو فلاں سے ملاقات کر لیتے، فلاں ہمارے بابا جی تھے، دادا جی تھے، پردادا جی تھے، ان سے ملاقات کر لیتے، سب لا کر تمہارے سامنے اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر اس ایمان کا مقصد کیا ہوگا؟ جو ایمان بالغیب، اصل چیز ہے ایمان بالغیب، جس کے پردے میں بہت سی لوازمات چھپی ہیں۔ دیکھیے نا آپ کے ہاں آپ کسی چیز کو دیکھ کر لوگوں نے کیا بنایا ہے، یہ چائے کی ڈبیاں ہیں، فلاں ہیں فلاں، اس کے اندر سے انعامات نکلیں گے، بندہ بھاگ کے خریدتا ہے، اس کو یہ تو نہیں پتا یہ جو ڈبہ میں خرید رہا ہوں اس میں کوئی انعام نکلے گا بھی کہ نہیں نکلے گا، لیکن دھڑ لوگ وہ چیزیں جن میں انعامات رکھے ہوتے ہیں چاہے معمولی سے کیوں نہ، ان کی تلاش جستجو میں جا کر دکاندار سے وہی چیز مانگتے ہیں تاکہ اس میں سے نکلا ہوا انعام کا وہ مستحق ہو جائے۔ جب دنیا کے اندر ایک پتہ ہی نہیں اس ڈبے کو انعام ہے یا کہ نہیں ہے، لیکن لالچ اسے اس انعام کو لینے پر مجبور کر دیتی ہے، تو اللہ رب العزت اس لیے بتایا کہ دیکھیے پردہ غیب ہے، اس غیب کے بعد اللہ کی طرف سے جنتیں ہیں، سکون کی زندگی ہے، رب کی رحمتیں ہیں، یہ صرف غیب کی وجہ سے تمہارے لیے ہیں۔ غیب کے سارے پردے اٹھ جائیں، فرشتوں کو تم دیکھنے لگ جاؤ، مردے اٹھ کر تم سے باتیں کرنے لگے اور سارے تمہارے سامنے آ جائیں گے گزرے ہوئے لوگ اور تم اسے گفت و شنید کرو، تو پھر وہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ کہا ما کانوا لیؤمنوا پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، الا ان یشاء اللہ اور جیسا اللہ چاہے، ولکن اکثرهم یجہلون اگر ایمان لے کر آئیں گے تھوڑے سے لوگ، نہیں تو زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو نادان ہی رہیں گے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طریقے سے جعلنا ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوا دشمن، شیاطین شیطانوں میں سے، انسی والجن جو انسانوں میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی، یوحی بعضهم علی بعض
القاء کیا ہے ان میں سے بعض کو بعض کی طرف زخرف القول، ایک خوشنما گفتگو نے غروراً دھوکے میں ڈال دیا ہے. ولو شاء ربک، اگر آپ کا رب چاہتا ما فعلوہ ایسا نہ کرتے، فذرہم پس آپ انہیں چھوڑ دے، وما یفترون جو کچھ وہ کر رہے ہیں دھوکے میں پڑے ہیں انہیں وہ کرنے دیں. اس آیت میں ایک اہم بات بتائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، یہ ہم نے بنایا ہے، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ جانور کی زندگی ہے یا کسی پرندے کی زندگی ہے یا پانی کے سمندر کی جانوروں مچھلیوں کی زندگی، وہ تو جیسی ہے سو ہے. یہ جو ہم نے بندے کو بنایا ہے اس کو کشمکش کے لیے پیدا کیا ہے، صحیح اور غلط کے معاملے میں صحیح پر کھڑا ہو، غلط کے مقابلے اٹھ کھڑا ہو، حق اور باطل کے مقابلہ ہو تو حق کے پیغام کو لے کے اٹھ کھڑا ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، ہم نے بنائے لِكُلِّ نَبِيٍّ، گویا کہ اللہ چاہتے تو پرسکون زندگی ہوتی، نبی آتے اور چلے جاتے سب لوگ مسلمان ہو جاتے، لڑکا نہیں. اس انسان کو ہم نے بنایا اس بنیاد میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے شیطانوں جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں انہیں ہم نے نبیوں کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا تاکہ کشمکش کا پتہ تو چلے. پھر اس کشمکش کے جواب کے اندر جو چھانٹی میں چھل کر جو لوگ آئیں گے وہی میرے بندے ہوں گے. گویا کہ جو زندگی کی مشکلات اور تکلیفیں حق کے مقابل آتی ہیں یہ بھی اللہ کی جو ہے ایک نظام کے تحت ہی آتی ہے. اور پھر فرمایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، زخرف کہتے ہیں سونے کو، قول کہتے ہیں بات. اس کو یوں سمجھ لیجیے آرٹیفیشل، آپ سونا لینے جاتے ہیں، سونا آپ گولڈ، اس کو گولڈ کہتے ہیں، زخرف بھی گولڈ ہے، اس کو آپ سونا یا گولڈ کہتے ہو، عربی میں اسے زخرف کہا جاتا ہے، گولڈ، ٹھیک ہے، سونا. اب دیکھیے ایک سونا ہے جو بازار سے جاتے ہو دے دیتے ہیں، ایک آپ گولڈ کے زیورات خریدتے ہو کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب وہ اصل تو سونا نہیں ہے، اس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. زخرف القول کا مطلب یہی ہے کہ ان لوگوں نے جو جن اور انسان نبی کے دشمن ہیں وہ اس طریقے سے بات کو بنا دیا ہے خوشنما کر کے کہ بندہ اوپر کی خوشنمائی دیکھ رہا ہے کہ واہ جی واہ بڑی کمال کی بات کرتی ہے، ایک اندر کی جو ان کی بدنمائی ہے اس کی بات نہیں دیکھتے. آج ہمارے معاشرے میں باتیں دکھی ہوئی ہیں لیکن کس طریقے سے پورا ہمارا معاشرہ ایک جمہوری طریقے سے اور سیاسی تنظیمیں اور پارٹیاں آپس میں کیسے خوشنما نعرے لگا کر ماحول کو اس طرح سجا دیتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید اس کی بات سب سے بہترین ہے، وہ کہتا ہے اس کی بات سب سے بہترین ہے. زخرف القول، اللہ کہتے ہیں اس طریقے سے سونے کا پانی اس گفتگو پر چڑھا دیتے ہیں غروراً کہ اس میں پتہ ہی چلتا اور دھوکے کے گمان ہوتے ہیں. دیکھیے اس کی حالت ہمارے سامنے، اس ملک کو بنے کتنے سال ہو گئے، یہاں پر اللہ کا نظام کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ اس ملک کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے. انڈیا اگر یہی نظام ہمارے ملک میں رہنا تھا اس سے بہترین نظام تو انڈیا میں چل رہا ہے. انہوں نے مسلمانوں کے لیے پرسنل لا باقاعدہ قانون بنائے ہوئے ہیں کہ آپ اس مسلمانوں کے قانون کے مطابق اپنے طلاق اور خلا اور نکاح اور دیگر معاملات کے اندر آپ ان سے رابطہ کرتے ہو، آپ کو عین آپ کی شریعت کے مطابق آپ کے قوانین آپ کو بتاتے بھی ہیں اور آپ پر وہ سارا نظام بھی لاگو کرتے ہیں. اس سے بہتر تو ہندوستان کی شادی تھی، وہاں سب اپنے مذاہب کے حوالے سے آزاد تھے، نہ اس ملک کے اسٹیٹ کا نظام اسلامی تھا نہ غیر اسلامی تھا، سب کو لے کر چل رہے تھے. تو ہم نے اس ملک کو اس لیے بنایا تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نظام ہم یہاں پر نہیں چلنے دیں گے. دنیا میں دیکھ لیجیے کتنی تبدیلیاں دنیا میں واقع ہوئی، کوئی وطن کے نام پر اپنے ملک کو چھوڑ کر نہیں جاتا ہے، کوئی علاقے کو چھوڑ کر وطنیت کے نام پر نہیں جاتا ہے. اگر وطن بنانا مقصود تھا تو وطن کے نام پر کوئی لوگ اٹھنے کو تیار نہیں. میں نے ایک دفعہ بات بتائی تھی، آزاد کشمیر کا ایک علاقہ ہے اور اس علاقہ بالکل وہ انڈیا کے مقبوضہ کشمیر کے بارڈر پر ہے اور وہاں پر انڈیا کی پوسٹیں اونچی ہیں اور وہاں پر پاکستانی علاقے جو ہے وہ نیچے ہیں، جو آزاد کشمیر کے علاقے. وہ صبح صبح اٹھتے انڈین آرمی کے لوگ وہ ان کو نشانہ بناتے تھے، اس گائے کے سر کا نشانہ لینا ہے، اس کتے کا نشانہ لینا ہے، اس بکری کا نشانہ لینا ہے، اس بندے کا نشانہ لینا ہے. وہ نشانہ اس سے کئی لوگ ہم لوگوں کے پاس گئے، میں نے کہا یار یہ تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، سامنے اوپر انڈیا کی پوسٹیں ہیں، تمہیں کسی اور بھی وہ زخمی کر سکتے ہیں، مارنا، تم یہاں سے نکل کے کسی اور جگہ چل جاؤ. انہوں نے کہا جی ہمارے آباء و اجداد کی ہڈیاں یہاں پڑی، ان ہڈیوں کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں. جب مجھے پتا چلا کہ وطن کی بنیاد پر
کوئی شخص اپنے ملک کو، علاقے کو، جگہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہاں اسلام ایک واحد نظام ہے کہ سب سے بڑی ہجرت جو مکہ سے مدینے کی طرف ہوئی تھی، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اس کے بعد اتنی بڑی ہجرت لا الہ الا اللہ کے عنوان پر نہیں ہوئی ہے جو پاکستان سے ہندوستان کی طرف ہوئی ہے، ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہوئی ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھ لیتے قرآن نے کہا زخرف القول، اس طریقے سے سونے کا ملمہ چڑھا کر گفتگو کرتے ہیں، دھوکہ دیتے، لوگ سمجھتے کمال کیا بات ہے، برس بات ہے۔ ولو شاء، یہاں اگلی بات، اگر اللہ تمہارا رب چاہتا ما فعلوا، ایسا ہوتا ہی نہیں، اللہ چاہتا تو ایسا ہوتا ہی نہیں۔ یاد رکھیے ایک ہے مشیت اور ایک ہے رضا، یاد رکھیے دونوں میں فرق ہے، ایک اللہ کی مشیت ہے، ایک اللہ کی رضا ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، یاد رکھیے۔ مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے۔ دیکھیے مشیت اور رضا کیا ہے؟ مشیت یہ ہے ایک چور اٹھ کر چوری کر لیتا ہے، یہ مشیت ہے، چوری دی ہے۔ ایک قاتل نے جو ایک بندے نے اسے قتل کر دیا، یہ مشیت ہے، رضا نہیں ہے۔ رضا یہ ہے کہ جس نے حق اور خیر کے راستے پر چلا وہ رضا ہے۔ مشیت یہ تھی کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو چیر کر رکھ دیا، یہ مشیت تھی۔ اور رضا یہ تھی کہ ابو جہل کے ساتھ رب کی رضا نہیں، جو شہید ہو گئی اس کے ساتھ رب کی رضا ہے، سمیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رب کی رضا ہے۔ مشیت جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی حق کیا ہے اور صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ لاگو ہو جاتی ہے۔ رضا اللہ کی حق کے ساتھ اور حق والوں کے ساتھ ہے، اسی مشیت اور رضا کے اندر فرق ہے۔ یہ مشیت تھی کہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابل کھڑا ہو، لیکن رضا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ مشیت تھی کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابل کھڑا ہو، لیکن رضا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ ہے۔ اسے اللہ نے کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، تمہارا رب جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، چلو بھائی تم سونے کے ملبے چڑھا کر اپنے گفتگو پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو تو بناتے رہو۔ کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، رب کی مشیت ہے، ما فعلوه، اگر رب کی مشیت ہوتی ما فعلوه، ایسا نہ کرتے، اللہ چاہتے تو ایسا نہ کرتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ایسا ہوگا تاکہ پتہ چلے سچ اور حق کیا ہے، ان میں چھٹ کر سچے لوگ باہر نکل آئیں۔ فَذَرْهُمْ، بس آپ انہیں چھوڑ دیجیے، وَمَا يَفْتَرُونَ، جس افتراء میں یہ پڑے ہوئے انہیں چھوڑ دیجیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، اور ان کے مائل ہیں ان کی طرف، أَفْئِدَةُ ان کے دل، یعنی کہ جو ان کی خوبصورت گفتگو ہے اس کی تو ان کے دل مائل ہے۔ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اس وجہ سے کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وَلِيَرْضُوهُ، اور اسی کی رضا اور اسی کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُخْتَلِفُونَ، اور جو کچھ انہیں اکٹھا کرنا ہے وہ اکٹھا کرتے رہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، وہ ایسی خوشنما باتیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے دل بھی ان کی طرف موڑ دی۔ چلو بھائی ٹھیک ہے بھائی، اللہ کسی کو سزا دنیا میں ہر ایک کو آزادی دے دی ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، دل موڑ دیے ہیں، چلو بھائی خوشنما باتیں سنتے رہو، لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اس خوشنمائی باتوں کی وجہ سے وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ وَلِيَرْضُوهُ، اور کہا کہ بس تم اپنی رضا جستجو پر چلتے رہو، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُخْتَلِفُونَ، اور جو کچھ اکٹھا کرنا ہے دنیا کا مال و ثواب اکٹھا کر لو۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ۔ غیر، یہ حمزہ زبر آ ہے، اس کا مطلب ہے کیا؟ غیر کیا؟ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ابتغی میں تلاش کر لوں حکما، کوئی حکم، وہو الذی، اور وہ جس نے انزل الیکم الکتاب، تم پر کتاب کو نازل کیا ہے، مفصلا تفصیلا، والذین، وہ لوگ جنہیں آتینا ہم نے کتاب دی تھی، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ، یہ کہ منزل من ربک بالحق، یہ رب کی طرف سے نازل کی ہوئی سچی کتاب ہے، رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، اور کوئی کسی قسم کا اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر افغیر اللہ، اے میرے محبوب ذرا ان سے بات کہہ دو، کیا میں اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو تلاش کروں؟ گویا کہ مشرکین عرب بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا
اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکمن کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے، حکمن فیصلہ کرنے والے۔ کیا میں فیصلے کرنے والا کوئی اور ڈھونڈوں؟ تم جو اللہ کے بیٹیاں بنائے بیٹھے ہو، اللہ کے بیٹے بنائے بیٹھے ہو، اللہ کے شرک کرائے بیٹھے ہو، میں بھی اس اللہ کو مانتا ہوں، تم بھی اس اللہ کو مانتے ہو۔ تم کہتے ہو بیٹیاں ہیں، یہ بیٹے ہیں، یہ اس کے معاملات ہیں، اس کے سفارشی ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کیا میں فغیر اللہ ابتغی حکم، اس کے علاوہ کوئی اور فیصلے کرنے والا رب تلاش کر لوں، اللہ تلاش کر لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہ جس نے تمہاری طرف اس کتاب کو مفصل نازل کیا ہے، یعنی کہ اس قرآن مجید کو کیسا نازل کیا ہے؟ اس کا چیلنج موجود ہے، اس کے مقابل کوئی کتاب لے آؤ، کوئی آیت لے آؤ، کوئی سورت لے آؤ، تم لا نہیں سک رہے ہو، اس کے مقابل کوئی چیز تمہارے پاس ہے نہیں۔ تو الٹا اس کتاب نے ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے، سورج اور چاند اور ستاروں کی تفصیلات بتائی، پتوں کے درختوں کی تفصیلات بتائی، یعنی کہ جو اصولی باتیں تھیں ساری کی ساری بنیادی وہ قرآن مجید میں اللہ نے ڈسکس کر دی، خواہ وہ کائنات کے حوالے سے تھی، خواہ وہ انسان کے اندرونی معاملات سے تھی، خواہ وہ انسان کی زندگی کے طور طریقوں سے متعلق تھی، ہر چیز کو مفصل اس نے واضح کر دیا ہے۔ کیا اس رب کو میں چھوڑ دوں؟ والذی آتیناہ الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور یہ جو قرآن اتر رہا ہے اس بارے میں یاد رکھو کہ وہ جو جن سے تم سوال پوچھ کر لا کر میں سے کرتے ہو، یہ یہودی، یہ عیسائی، والذین آتیناہم الکتاب، وہ جانتے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعلمون خوب جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، جس طرح تورات، انجیل، زبور اللہ کی کتابیں تھیں، یہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے۔ وہ جاتے تھے سوال پوچھ کے آتے تھے، کبھی اصحاب کہف کے بارے میں، کبھی جو ہے ذوالقرنین کے بارے میں، وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مشرق و مغرب کو دیکھا تھا، کبھی کوئی سوال، کبھی کوئی سوال پوچھ کے آتے تھے۔ اب یہودیوں کو پتہ تو لگ گیا کہ وہ جس نبی کے انتظار میں وہ مکہ میں آ گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے میں داخل ہوئے ہجرت کے وقت، تو سارے جو مسلمان تھے اس راہ کو دیکھ رہے تھے جو عموماً راہ مکہ سے مدینے سے طرف آتا تھا، لیکن جو یہودی تھے اس کے مخالف سمت اس راستے کو دیکھ رہے تھے جہاں ان کی کتابوں میں موجود تھا یہاں سے آخری نبی داخل ہوں گے مدینہ میں، اور وہیں سے داخل ہوئے جو تورات کے اندر لکھا تھا۔ اور یہودیوں نے پکار کر کہا مسلمانوں آؤ دیکھو تمہارے نبی جس کو تم نبی کہتے ہو ادھر سے آ رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہا انہ منزل من ربک بالحق، یہ یہودی جن سے سوال پوچھ کر آ کر ان سے پوچھتے ہو مکہ کے اندر آ کر، یہ سب جانتے ہیں یہ کتاب سچی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، بس تم اس کا انکار کرنے والے، شک و شبہ کرنے والے نہ ہو جاؤ اور اس پر یقین لے آؤ۔ یہ میرے بھائیوں یہ احکامات ہیں اس سورت کے 8ویں پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے واضح اور صاف باتیں بتائی، اور اصل بات یہ بتائی کہ اللہ بھی چاہتے تو سارا، حضور چاہتے تو سارے مکہ کے لوگ مسلمان ہو جاتے، حضور چاہتے تو سارے نظام، سارے کیا کافر مسلمان ہو جاتے۔ یہ کشمکش ہے، اللہ نے سورج اور چاند ستاروں کو کشمکش نہیں دی، جو اطاعت میں لگے ہیں جس طرح وہ کر رہے ہیں، لیکن اس انسان کو کشمکش دی کہ وہ معاشرے کے اندر سارے معاملات کو دیکھ کر بھی حق اور سچ کے راستے کو تلاشے، جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے سب سے بڑا عذاب جب کسی قوم پر اترتا ہے وہ سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کی پہچان بھول جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا اللہ کا عذاب ہے جب قومیں صحیح اور غلط کی پہچان بھول جاتی ہیں، پھر اللہ اپنے ایسی قوموں پر اللہ اپنے عذاب کو مسلط کر دیتے ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ کی حالت یہ ہے وہ اپنے نفع اور نقصان کو بھول گئی اور مادیت کے دور میں چل پڑی کہ فلاں یہ کر رہا ہے تو میں بھی ایسا کروں، فلاں ایسا کر رہا ہے تو ہم اس سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ اسی آگے بڑھنے کی دوڑ کے اندر امریکہ اور یورپ نے شاید کم ترقی کی ہو، ہمارے مسلمانوں نے اور دبئی کے اندر انہوں نے آسمان سے کلابیں ملا کے جو ہے انہوں نے محل تعمیر کر دیے اور سطح سمندر کے نیچے جا کر ہوٹل تیار کر کے بتا دیکھو تمہارے مقابلے میں کھڑے، جب اصل مقابلہ تھا حق اور سچ کا تو مسلمان سچ کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے اور جھوٹ جہاں جہاں ہے اس کے انکاری بن کر کھڑے ہوتے، اور سچ کو جب لے کر اٹھتے تو معاشرے خیر اور خوشحالی کی طرف چلتے۔ یہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ممالک اپنے اپنے علاقے میں خوشحالی کی بات نہ ہوتی بلکہ پوری
امت خوشحالی کے راستے پر چل نکلتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام